اور اس ہسپتال میں ڈونرز کے جو نام ہیں جنہوں نے پیسے اس وقت دیے تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے تو اس کا مطلب اس وقت مہنگائی نہیں تھی اور پیسے کی ویلیو بہت تھی، تو ڈونرز کے نام فرش پہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ جتنے لوگ دکھی انسان یا بیمار جو ہسپتال میں علاج کے لیے آئیں وہ ان کے ناموں کے اوپر سے گزر کے جائیں۔ میں نے کہا یہ ہندوؤں نے بہت اچھے کام کیے، اور یہ خاص کر کے انسان کی خدمت، انسان تو کیا، انسان اپنی جگہ پہ ہے، حیوان کی بھی خدمت کرتے تھے۔ اور چونکہ میں کراچی کا ہوں، میری پیدائش کراچی میں ہوئی اور میں اپنی عمر نہیں بتاؤں گا جیسے نعمت اللہ صاحب نے بتا دی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں، ہندوؤں نے بہت سے ایسے ہسپتالیں بنائی، اسکولیں بنائیں، اور جانوروں کے پینے کے پانی پینے کے لیے انہوں نے بندوبست کیا تھا، اور وہ روڈز میں باقاعدہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ گھوڑا پانی پی سکے، گدھا پانی پی سکے، اونٹ پانی پی سکے۔ اس زمانے میں یہ جانور بڑے استعمال ہوتے تھے، گاڑیاں بہت کم تھیں۔ یہ ایک پاکستان بننے کے بعد کافی لوگ آئے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ میمن جماعتیں ہیں اور بھی جماعتیں ہیں، بورا جماعتیں اپنے کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، اور عورتوں کو کام سکھانے کے لیے اسکول اور انسٹیٹیوٹس وغیرہ ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خدمت کرنا جو ہے یہ مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اللہ جو ہے رب العالمین ہے، یعنی سارے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ ان کا رب العالمین ہے۔ کراچی کی باتیں کی گئی ہیں کافی تفصیل سے، سب نے کی گئی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے جو کراچی یاد ہے تقسیم ہند سے پہلے، اس میں 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی آبادی تھی، بڑا مختصر سا شہر تھا جس میں بندر روڈ، فریر روڈ، برنس روڈ، آرام باغ جسے اس زمانے میں رام باغ کہتے تھے، اور جمشید روڈ، سولجر بازار اور جیل تک یہ ختم ہو جاتا تھا، اور وہاں گورا قبرستان پہ ختم۔ اس کے بعد یہ روڈ جو ایئرپورٹ پہ جاتا تھا، یہاں پہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ رات کو گیدڑ آتے تھے۔ ابھی تو کراچی شہر بہت بڑا شہر بن گیا ہے، بہت۔ اور ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہاں پہ بندرگاہ ہے اور بندرگاہ کی وجہ سے یہاں پہ جہاز آتے ہیں، تو سارے لوگ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے انہوں نے بھی رخ کراچی کا کیا ہوا ہے روزگار کے لیے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ صنعت کاری بھی ہے اور جہاں پہ غریب کا گزر بھی ہو جاتا ہے، رکشے والے بھی ہیں، ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی ہوٹلیں ہیں جہاں پہ آپ غریب لوگ بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور سستے داموں میں کھا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل تو ہیں جہاں پہ صرف امیر لوگ جاتے ہیں۔ آج کل تو برگر بھی 200-250 روپے کا ملتا ہے، تو باقی جو ٹھیلے پہ جو لوگ کھاتے ہیں وہ کم قیمت پہ کھاتے ہیں۔ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو نعمت اللہ صاحب تو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس لیے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سارے صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ آج جو اس تقریب میں نے دیکھا ہے تو میں بہت خوش ہوا ہوں کہ یہاں پہ جن لوگوں نے کنٹریبیوشن کی ہے، مدد کی ہے، ان سب لوگوں کو ریوارڈ دیا گیا ہے یا ان کے خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ کراچی میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو یہ کام ہے، چیریٹی کا کام ہے، یہ پارسی کمیونٹی نے بہت کیا ہے۔ پارسی کمیونٹی کی بہت ایک سبسٹینشیل کنٹریبیوشن ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف کراچی۔ جیسے جمشید نصروان جی کی تعریف کی کہ 12 دفعہ یعنی 1 درجن دفعہ وہ کراچی کے میئر بنے، اور ان کی بہت بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے کراچی کے ڈیولپمنٹ میں۔ اور اس طرح دوسرے بھی، کاوستی صاحب نے بھی میں نے سنا ہے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں،
اور یہ اسکالرشپس وغیرہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو باہر جانے کے. انہوں نے بھی بڑا اچھا چیریٹی کا کام کیا ہوا ہے. تو اسی طرح جمشید نصروان جی کے طرح آج کل نعمت اللہ خان نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، اور کراچی میں انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی مدد کی ہے، اور محنتی ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں. تو ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں تو آپ سب، ہم سب مل کر ان کو ساتھ دیں، تاکہ کراچی کو پھر ہم امن کا شہر بنائیں، روشنیوں کا شہر بنائیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. اور یہاں پہ دہشت گردی اور قتل و غارت گیری وغیرہ یہ سب ختم ہونی چاہیے. یہ آپس میں مل کے، یعنی مسلمان کا کیوں خون بہاتا ہے، یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. یہ سب تب ہوگا جب اس ملک میں عدل و انصاف ہوگا. یہ ابھی قانون کی بات کر رہے تھے کہ الیکشن ابھی کرا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر اپائنٹ ہو جائیں اور یہ ناظمین وغیرہ یہ گھر چلے جائیں. تو یہ قانون کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قانون تو چھوٹا ہے، سارے قوانین کی ماں آئین ہے. آئین کے ساتھ کیا کچھ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. آئین کی دجیاں بکھاڑ رہے ہیں، آئین کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، ہر وقت ملٹری حکومت آ جاتی ہے. جب آپ آئین کا احترام نہیں کریں گے، جب آپ قانون کا احترام نہیں کریں گے، جب آئین کی سپریمیسی نہیں ہوگی، جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب عدل و انصاف نہیں ہوگا، تو یہ سسٹم ٹوٹ جائے گا. یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں انصاف رہے، ہر غریب کو انصاف ملے. کیوں ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ اسلام تو امن سکھاتا ہے، اسلام تو پیار اور محبت سکھاتا ہے، اسلام تو اچھی چیزیں سکھاتا ہے. اسلام دہشت گردی بالکل الگ. فلسطین میں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، اور ملکوں میں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے. جہاں پہ مسلمان ہیں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور ان کو انتہا پسند کہتے ہیں. اور آج کل جو دور چل رہا ہے روشن خیالی، یہ روشن خیالی سیکولرزم کا دوسرا نام ہے. یہ اسلام کو سیکولرائز کرنا چاہتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام قائم اور دائم رہے گا. اسلام ہماری زندگی سے آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں. اسلام میں دین اور دنیا دونوں کے لیے درس ہے. اسلامی تعلیمات پہ آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے سب مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. اب وقت ہوا جا رہا ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. جناب جسٹس صاحب کے سامنے مائک تو کیا ہے، وہ مضبوط حکومتیں نہیں ٹھہر سکی تھی. وہ جج اندر بیٹھا تھا اور یہ کود کے اور کیا مگر جج آج موجود ہے، وہ لوگ نہیں ہیں. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمشید ٹاؤن کے ان خوش قسمت اہلکاروں کے درمیان جو عمرے کی ٹکٹ کا، جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ٹکٹ عمرے کی چودھری سلیم صاحب، جنہوں نے بیوٹیفیکیشن کا ایک چوراہا ہمارے وہاں لیا، ہم نے ان سے یہ بات بتائی کہ خدا کے بندے میمن کے ساتھیوں لے کے نہیں جا سکتے، ہمارے ان کے لیے کیا دیتے ہو؟ اور انہوں نے اعلان کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے قراندازی ہوگی. یہ نرگس فاطمہ صاحبہ ہماری گن رہی ہے کتنی پرچیاں ہیں. 39 ہے. 39 ہے میرا. دو کسی میمن کو دو گنتی کے لیے. 39 ہے. اور یہ 39 جو لوگ ہیں ان کی جو لسٹ ہے، ایک جسٹس صاحب کو دے گی نرگس صاحبہ، ایک نعمت صاحب کو دے گی، ایک ہمارے ٹی ایم او صاحب کے پاس موجود ہے. 5 پرچیاں نکلیں گی. ایک چیف جسٹس صاحب نکالیں گے، ایک نعمت صاحب نکالیں گے، ایک مظہر صدیقی صاحب نکالیں گے، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے 2 بھائی وہ نکالیں گے، اسد عمر صاحب اور پیر محمد صاحب. اس 5 میں سے آخری پرچی ناظم اعلیٰ شہر کراچی کا باپ نعمت اللہ خان اٹھائیں گے. میں ابھی 5 پرچیاں نکالنے کے لیے ابتدا ہوتی ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے.
ایک جسٹ آپ ایک نکالیں گے سر، ایک نکالیں گے نعمت صاحب، مظہر صدیقی صاحب، اسد عمر صاحب اور پیر محمد دیوان صاحب. ان 5 پرچیوں کو آپ ذکی صاحب سے گزارش ہے کہ نعمت صاحب سے ان 5 پرچیوں میں سے ایک پرچی نکلوا لیں. اگر کسی خاتون کا نام نکلتا ہے، صاحب جان صاحبہ کا ہی نکل آیا، تو آپ اپنے ایک محرم کے ساتھ جا سکے گی. اگر کسی مائنورٹی والے کا جارج صاحب کا نکلا تو ان کو کیش ملے گا. میں نعمت صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعمت صاحب آپ کے مبارک ہاتھوں سے ایک پرچی نکالے، اس میں سیریل نمبر ہے، اور اس سیریل نمبر کا اعلان کرے. ہم سب کے پاس یہ شیٹ موجود ہے، اور یہ عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے، جمشید کی بات ہو رہی ہے. اور خوش قسمت ہے آج ہمیں ایک بات اور یہ بھی پتا چلی کہ 4 سال میمن کے ساتھ، ایک میمن نہیں ہے، 2 ہے، الطاف حسین میمن ہے، پاریک ہے، اور اب مسرور میمن صاحب بھی آئے. اس کے باوجود ہماری بیٹی نرگس فاطمہ صاحبہ، بیٹا گنتی میں کمزور ہو، ایڈوکیٹ ہوئی تو کیا ہوا، خاموش ہو. کورٹ میں نعمت صاحب اعلان کریں گے. نمبر 4، اور نمبر 4 میں جو لسٹ کا نام ہے، جسٹس صاحب کو ایک مرتبہ پھر there is no free lunch. Sir, there is no free dinner too. You will have to come again. جسٹس صاحب اپنے لسٹ میں سے نام دیکھیں گے اور اعلان کریں گے. اجمل ہے، اجمل ہے نا؟ صاحب بھی وہ ہے نہیں، آپ بھی بتا دیں کون سی ڈپارٹمنٹ کا ہے؟ بڑا یہ حساس معاملہ ہے. نمبر 4 اجمل. ٹھیک ہے، اجمل صاحب یہ کاؤنسل سیکشن کے ملازم ہیں جنکشن ٹاؤن میں. سلیم چودھری صاحب اور اجمل میاں، آپ کو بہت بہت مبارک. لگتا ہے کہ کاؤنسل کی رکن سب کام کر رہی تھی آخری دور میں، کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے، مگر چیف جسٹس صاحب موجود ہے. اللہ مبارک کرے، اور ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. آپ ایک بات کہ نعمت صاحب کے ہاتھوں سے دعا کے پہلے ایک کچھ دعا اس خوش قسمت کے ہاتھوں سے.